ملک کے مختلف شہروں میں دھند کے ڈیرے، راستے دھندلا گئے۔ حد نگاہ کم ہونے سے موٹر وے اور قومی شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ دھند کے باعث موٹر وے M5 پر روہڑی سے ملتان تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 بھی دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی ہے۔ موٹر وے M1 بھی پشاور سے رشکا انٹرچینج اور ثوابی سے برہان انٹرچینج تک بند کر دی گئی ہے۔ پاکستانی انٹیلیجنس کی بڑی کارروائی، داعش خراسان کو بڑا دھچکا۔ داعش کا ترجمان دہشت گرد خارجی سلطان عزیز اعظم گرفتار۔ دہشت گرد خارجی سلطان عزیز اعظم داعش خراسان کا ترجمان اور تنظیم کے آفیشل میڈیا ونگ العزائم فاؤنڈیشن کا بانی ہے۔ العزائم فاؤنڈیشن داعش خراسان کی بھرتی اور پروپیگنڈا سرگرمیوں کی مرکزی تنظیم سمجھی جاتی ہے۔ خارجی سلطان عزیز اعظم کی گرفتاری کے بعد میڈیا سرگرمیاں بھی معطل ہو گئی۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حالیہ دنوں میں پاکستانی حکام نے داعش خراسان کے کئی ہائی پروفائل ارکان کی گرفتاریاں کی۔ ان میں 16 مئی 2025 کو عزیز اعظم اور سینئر رہنما ابو یاسر الترکی کی گرفتاری بھی شامل ہے۔ سلطان عزیز اعظم داعش خراسان کا ترجمان اور تنظیم کے آفیشل میڈیا ونگ العزائم فاؤنڈیشن کا بانی ہے۔ العزائم فاؤنڈیشن داعش خراسان کی بھرتی اور پروپیگنڈا سرگرمیوں کی مرکزی تنظیم سمجھی جاتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی کارروائی سے داعش خراسان کا تنظیمی ڈھانچہ عالمی سطح پر کمزور ہو گیا۔ تنظیم کے اہم کمانڈرز اور نظریاتی رہنماؤں کو نیوٹرلائز کر دیا گیا، جبکہ جنگجوؤں کی تعداد میں بھی کمی آئی۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں تسلیم کیا گیا کہ افغانستان میں متعدد بین الاقوامی دہشت گرد گروہ فعال ہیں اور یہ صورتحال علاقائی سلامتی کے لیے مستقل خطرہ ہے۔ پاکستان پر TTP کے حملے افغان سرزمین سے ہو رہے ہیں۔ 2025 میں TTP نے 600 سے زائد حملے کیے، تاہم بہت سے حملے پاکستانی فورسز نے ناکام بنائے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے دہشت گرد گروہوں کا افغان سرزمین سرحد پر حملوں کے لیے استعمال نہ کرنے کا افغان طالبان کا دعویٰ مسترد کر دیا ہے۔ سلامتی کونسل کی تجزیاتی معاونت اور مانیٹرنگ ٹیم کی رپورٹ میں افغان طالبان کے دعوے کو غلط قرار دیا گیا ہے۔ امریکی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ نے طالبان سپریم لیڈر شیخ ہیبت اللہ کی حکمت عملی کو القاعدہ اور داعش کے نظریات کے مترادف قرار دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ طالبان رجیم عالمی شدت پسندی کے فروغ کا مرکز بنتا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مانیٹرنگ یونٹ کی رپورٹ کے مطابق خطے کے ممالک افغانستان کو بڑھتی ہوئی علاقائی عدم استحکام کا منبع سمجھنے لگے ہیں۔ متعدد رکن ممالک نے اطلاع دی ہے کہ داعش خراسان، تحریک طالبان پاکستان، القاعدہ، ترکستان اسلامی پارٹی، جماعت انصار اللہ اور دیگر گروہ افغانستان میں سرگرم ہیں اور بعض بیرونی حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ القاعدہ طالبان کے ساتھ قریبی روابط رکھتی ہے، جبکہ داعش خراسان کو طالبان کا اہم مخالف تصور کیا جاتا ہے۔ رپورٹ میں سب سے بڑا علاقائی خطرہ کالعدم TTP کو قرار دیا گیا ہے، جو افغان پناہ گاہوں سے کارروائیاں کر رہی ہے۔ طالبان کی عادت میں اس پر اختلاف ہے۔ کچھ سینئر ارکان TTP کو پاکستان کے ساتھ تعلقات کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں، جبکہ دیگر اب بھی اس کی حمایت کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ کالعدم TTP نے 2025 میں پاکستان میں 600 سے زائد حملے کیے، جن میں سے کئی پیچیدہ نوعیت کے تھے اور زیادہ تر خودکش حملہ آور افغان شہری تھے۔ پاکستان نے بھی انسداد دہشت گردی کے شعبے میں نمایاں پیش رفت کی ہے، جن میں داعش خراسان کے ترجمان سلطان عزیز اعظم اور دیگر اہم شدت پسندوں کی گرفتاری شامل ہے۔ امریکی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ نے طالبان سپریم لیڈر شیخ ہیبت اللہ خونزادہ کی حکمت عملی کو القاعدہ اور داعش کے نظریات کے مترادف قرار دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ طالبان رجیم عالمی شدت پسندی کے فروغ کا مرکز بنتا جا رہا ہے۔ جریدے کے مطابق اقوام متحدہ بھی اس بات کی تصدیق کر چکی ہے کہ طالبان کے 20 سے زائد علاقائی اور عالمی دہشت گرد تنظیموں سے روابط موجود ہیں۔ امریکی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ نے انکشاف کیا ہے کہ طالبان نے مدرسوں اور تعلیمی نظام کو ایک نظریاتی ہتھیار میں تبدیل کر دیا ہے، جہاں تعلیم کو شعور کے بجائے اطاعت اور شدت پسندی کی ترغیب کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق طالبان کی پیش کردہ تشریح اسلام، افغان اور پشتون روایات کا تسلسل نہیں، بلکہ یہ ایک درآمد شدہ آمیرانہ اور انتہا پسند نظریہ ہے۔ امریکی جریدے کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ طالبان کا نظریہ تعلیم نہیں بلکہ نظریاتی اطاعت گزاری ہے۔ طالبان نے واضح کیا ہے کہ لڑکیوں کے اسکول نصاب کی نظریاتی مطابقت ہونے کے بعد ہی کھل سکیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی تعیناتی غیر قانونی قرار دے دی، عہدے سے ہٹانے اور وزارت قانون کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان نے فیصلہ سناتے ہوئے قرار دیا کہ جسٹس طارق جہانگیری کی بطور جج تعیناتی کے وقت LLB کی ڈگری درست نہیں تھی۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی جعلی ڈگری کیس کا 3 صفحات کا تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے قرار دیا
کہ عدالت نے طارق محمود جہانگیری کو جواب اور متنازع تعلیمی اسناد پیش کرنے کے متعدد مواقع دیے مگر وہ ناکام رہے، کوئی معقول وجہ بھی سامنے نہیں آ سکی۔ اس صورتحال میں عدالت کے پاس مزید کارروائی کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا۔ طارق محمود جہانگیری جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایڈیشنل جج مقرر ہوئے اس وقت درست اور قابل قبول LLB ڈگری کے حامل نہیں تھے۔ بعد ازاں مستقل جج بننے کے وقت بھی طارق محمود جہانگیری درست اور قابل قبول LLB ڈگری کے حامل نہیں تھے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری وکیل بننے کے اہل نہیں تھے تو آرٹیکل 175A کے تحت ہائی کورٹ کے جج بھی نہیں بن سکتے تھے۔ بطور جج تقرری اور ترقی غیر قانونی اختیار کے تحت کی گئی۔ عدالت نے تمام زیر التوا متفرق درخواستیں نمٹاتے ہوئے وزارت قانون کو جسٹس طارق محمود جہانگیری کو بطور جج ڈی نوٹیفائی کرنے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آفیشیل ویب سائٹ سے جسٹس طارق جہانگیری کا نام اور تصویر ہٹا دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ڈویژن بینچ کی جانب سے کاز لسٹ اور نیا راسٹر بھی جاری کر دیا گیا۔ عدالت کی آفیشیل ویب سائٹ پر جسٹس طارق محمود جہانگیری کا نام سابق ججز کی لسٹ میں بھی شامل نہیں ہے۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی نئی سینیورٹی لسٹ بھی جلد جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ طارق جہانگیری کو 3 روز قبل فائنینشل انسٹیٹیوشن سے متعلق اسپیشل بینچز میں شامل کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت معاشی ترقی کے لیے IT شعبے کے حوالے سے نجی شعبے کے ورکنگ گروپ کا اجلاس ہوا جس میں وزیر اعظم کو معاشی ترقی کے لیے IT شعبے میں اصلاحات کے حوالے سے سفارشات پیش کی گئی۔ تفصیلات کے لیے اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ معاشی ترقی کے لیے IT شعبے کے حوالے سے بنائے گئے نجی شعبے کے ورکنگ گروپ کا اجلاس وزیر اعظم کی IT انفراسٹرکچر بہتر کرنے اور ملازمت کے مواقع بڑھانے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو معاشی ترقی کے لیے IT شعبے میں اصلاحات کے حوالے سے سفارشات پیش کی گئیں۔ وزیر اعظم نے آصف پیر کی سربراہی میں بنائی گئی کمیٹی کی سفارشات کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ معاشی مسائل کے باوجود ملکی IT شعبے نے ترقی کی۔ IT برآمدات میں بتدریج اضافہ انتہائی خوش آئند ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ نوجوانوں کے لیے ملازمت کے مواقع پیدا کرنے کے لیے مزید اقدامات کیے جائیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ ڈیجیٹل معیشت کی ترویج صارفین کی انٹرنیٹ تک رسائی پر منحصر ہے۔ وزیر اعظم نے وزیر خزانہ کی سربراہی میں بنائی گئی اعلیٰ سطح کی کمیٹی کو اجلاس میں پیش کی گئی سفارشات کا جائزہ لے کر 2 ہفتوں میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو ڈیجیٹل معیشت کو وسعت دینے، IT برآمدات میں اضافے اور IT شعبے میں دیگر اصلاحات کے حوالے سے سفارشات پیش کی گئیں، جبکہ اجلاس میں ڈیٹا پر مبنی گورننس ماڈل کی تشکیل پر بریفنگ دی گئی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے لیبیا کے سرکاری دورے میں لیبیا کی عرب مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف فیلڈ مارشل خلیفہ بالقاسم حفتر اور ڈیپٹی کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ حفتر سے ملاقاتیں کی۔ 2 طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ ISPR کے مطابق چیف آف ڈیفنس فورسز آرمی چیف آف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو لیبیا کی مسلح افواج کے چاکو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ عسکری قیادت سے ملاقاتوں میں افواج کی تربیت، استعداد کار اور انسداد دہشت گردی کے شعبوں میں تعاون کی اہمیت پر زور اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سید عاصم منیر نے لیبیا کے ساتھ دفاعی تعلقات کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ لیبیا کے فیلڈ مارشل خلیفہ حفتر نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا اور دفاعی تعاون کو مزید وسعت دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔